السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ ہیں جناب جہانزیب عباسی اور طیب بلوچ. تو آج جو ہے وہ ایک تو ملک ریاض کا کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. چیف جسٹس نے وہ کیس سننے سے معذرت کر لی. وہ کیا وجہ ہے اور قصہ کیا ہے. دوسرا قومی اسمبلی جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہیں, آج ایک انسداد دہشت گردی کے جو قانون ہے اس کے اندر ایک ترمیمی بل پاس ہوا اور اس پر مولانا فضل الرحمان نے لیڈر آف دی اپوزیشن والا کردار ادا کیا ہے. اب وہ اس پر بات کریں گے. اور دوسرا جو ہے وہ تو یہ اور کیا رہ گیا تھا یار, تیسرا یہ کورٹ فیسز کے اوپر جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کورٹ فیسز میں اضافہ ہوا ہے اس پر وکلا برادری کا بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے. اور آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ آئین کا آرٹیکل ہے 37D جس میں سستا اور فوری انصاف کی فراہمی جو ہے کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے, تو یہ جو فیسوں میں اضافہ ہے یہ ایک انتہائی ظالمانہ اقدام ہے, اس کو واپس لیا جائے. تو اپنا طیب بلوچ پہلے تو چلتے ہیں نا ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو وہاں پہ ملک ریاض کے کیس میں آج کیا ہوا, کیوں چیف جسٹس نے وہ سننے سے انکار کر دیا؟ سر بیسیکلی جو بیریا ٹاؤن کی نیلامی کا یہ کیس تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ درخواست آئی ہوئی تھی. اور جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے جو اس کی سماعت ہوئی تھی وہ جسٹس امین الدین خان صاحب والا 3 رکنی بینچ تھا, اور اس میں جو میٹر یہ تھا کہ کیس کا کوئی پراپر ریکارڈ نہیں تھا اور فائل بھی نہیں تھی, جو مرکزی فائل تھی صرف سٹے آرڈر کی درخواستیں تھیں. تو اس پر سماعت آج 13 اگست کے لیے ملتوی ہوئی تھی اور فروخ نائک کو کہا تھا کہ آپ جو ریفرنسز ہیں جس میں بیریا ٹاؤن کی نیلامی کی جا رہی ہے, بیریا ٹاؤن کی مخصوص وہ جو 6 پراپرٹیز ہیں ان کی, تو یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ جو بیریا ٹاؤن میں لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی بیچارے کنفیوژن کا شکار ہیں کہ پورا بیریا ٹاؤن نیلام نہیں ہو رہا. نیب کی وضاحت آ گئی تھی, بالکل نیب کی وضاحت آ گئی تھی کہ اس میں جو ریزیڈنٹس ہیں وہ اس کے مالک ہیں, تو اس پہ پریشان نہ ہو. تو وہ جو پراپرٹی خود بیریا ٹاؤن کی جو ہے 6 تو ان کی نیلامی تھی. تو آج جو ہے وہ کل بھی آپ نے جو ہے وہ جب ویلاگ کیا تو اس میں یہ بینچ کی تبدیلی کی بات آپ نے کی تھی. تو ہم بھی یہ تھے کہ پہلے یہ کیس چونکہ لگا تھا جسٹس امین الدین خان صاحب والے 3 رکنی بینچ کے پاس, تو آج آج جو معاملہ تھا وہ بالکل آج جسٹس جو ہے وہ چیف جسٹس کا 3 رکنی صرف بینچ تھا, باقی جسٹس امین الدین خان کا 2 رکنی بینچ تھا. تو اسی وجہ سے ہمیں یہ کنفیوژن تھی کہ یہ کیس کدھر جائے گا, کیا کچھ ہوگا. تو خیر چیف جسٹس کی کورٹ میں لگا اور جو ہی کیس کو لگا کال ہوا تو فروخ نائک صاحب جو ہے وہ روسٹرم پہ ہے, اور چیف جسٹس نے کہا کہ فروخ نائک صاحب یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کیس کو واپس اسی بینچ کو بھیج دیں جو اس پہ پہلے سماعت کر چکا ہے. تو انہوں نے کہا سر یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ چونکہ وہ پہلے سماعت کر چکا ہے تو پھر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جمعے تک پھر ہم ملتوی کر دیتے ہیں. میرا جو بینچ ہے وہ پہلے 3 روز میرا بینچ ہے, یعنی کہ 3 رکنی بینچ ہے, اس میں میں بیٹھوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بینچ ہوگا وہ پھر امین الدین خان کا ہفتے کے 2 دن جو آخری 2 دن ہے جمعرات جمعہ وہ جو ہے وہ 3 رکنی بینچ بن جائے گا. اچھا اس میں ایک یہ تھا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب امین الدین خان بینچ کا بھی حصہ تھے جو 3 رکنی تھا, ادھر چیف جسٹس کے تھے, تو اس وجہ سے وہ 3-2 کا میٹر آ رہا تھا. تو پھر جو ہے وہ فروخ نائک نے کہا کہ سر آپ جمعے تک کے لیے نہ کریں, پھر آپ بہتر ہے کہ اس کی جو ہے وہ نیکسٹ ویک کے لیے کر دیں تاکہ میں جو ہے وہ اضافی معروضات جمع کرا سکوں. تو انہوں نے کہا وہ کیا اضافی معروضات آپ جمع کرانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیٹیل ججمنٹ آ گیا ہے تو اس کی روشنی میں نے ایڈیشنل گراؤنڈ جمع کراؤں گا, تو مجھے وہ اجازت دے دیں. تو پھر اس پہ انہوں نے آرڈر لکھوا دیا کہ ایڈیشنل گراؤنڈ جمع کرانے پر پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم سماعت کی ڈیٹ مقرر نہیں کر رہے, تو جب آپ جمع کرا دیں گے اس کے بعد یہ کیس سماعت کے لیے لگے گا. تو یوں یہ کیس جو ہے بیریا ٹاؤن کی نیلامی والا میٹر یہ غیر معینہ مدت تک کے لیے چلا گیا. اب دیکھتے ہیں فروخ نائک صاحب جو ہے وہ کب جمع کراتے ہیں ایڈیشنل گراؤنڈز, اور پھر اس کے بعد یہ اس پر سماعت کے لیے مقرر ہوگا. ہاں بالکل ٹھیک ہے طیب. یہ اس میں ایک چیز آئی نا کہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈیٹیل ریزننگ بھی آ گئی ہے اس میں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ڈیٹیل ریزننگ آئی ہے جہانزیب عباسی صاحب, وہ اس میں وہ کیا کہا گیا ہے؟ قیوم صدیقی صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈیٹیل ریزننگ سے پہلے میں عدالتی پروسیڈنگ پہ تھوڑا کمنٹ یہ کرنا ضرور چاہوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب جو اس بینچ کو سن رہے تھے, ان کی طرف سے آج ان کی یہ کوشش تھی یا ان کی یہ رائے تھی کہ یہ کیس 15 اگست کو سماعت کے لیے مقرر ہو. اور جمعہ کا روز چونکہ کل ہمیں پتہ ہے کہ سرکاری چھٹی ہے کل,
تو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے یہ بات فاروق ایچ نائک صاحب سے کہی کہ ہم جمعے کو اس کیس کو فکس کر دیں. تو فاروق ایچ نائک صاحب نے یہ جواب دیا جناب کہ کیس جو ہے وہ آپ اگلے ہفتے میں فکس کر دیں. تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, پھر ہم اس پہ کوئی آپ کو تاریخ نہیں دے رہے کیونکہ 3 دن بینچ ہوتا ہے. تو اب ڈیٹ ان آفس ہے, لیکن امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں ممکنہ طور کے اوپر فکس ہو سکتا ہے. دوسرا ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو کیس سن رہے ہیں, جو کیس سنتے ہیں اس میں ایٹ لیسٹ فکس ڈیٹ اور بہت شارٹ ڈیٹس دیتے ہیں. اور اس بات کی تعریف پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے کہ عمران خان کا کیس یا دیگر جو بھی کیس ان کے پاس آتے ہیں تو وہ تاریخ باقاعدہ اوپن کورٹ میں اناؤنس ہوتی ہے, فکس ڈیٹ 19 اگست کی. ابھی عمران خان کے کیس پہ بات کر رہا ہوں. بڑی خوشی ہو رہی ہے. اچھا اب دوسری طرف آتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے, 13 یا 14 صفحات پر مشتمل ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے, اور اس فیصلے میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پلی بارگین کی جو پوری پروسیڈنگ ہوئی تھی, اس پروسیڈنگ میں زین ملک جو ہیں وہ تھرو ویڈیو لنک پروسیڈنگ میں شامل ہوئے, اسکائپ کے ذریعے سے انہوں نے پروسیڈنگ کا حصہ بنے. اور یہاں پر ان کی طرف سے ایک ان کے اہم ڈائریکٹر کمپنی کے بحریہ ٹاؤن کے کرنل ریٹائرڈ خلیل جو ہیں وہ بھی کورٹ روم میں موجود تھے. اچھا. تو اس پہ رضاکارانہ طور کے اوپر جو ہے وہ پلی بارگین کو ایکسیپٹ کیا گیا. 8 پراپرٹیز انہوں نے مارگیج کروائیں, 2 کی ادائیگی کر کے انہوں نے وہ واپس لے دیں, اور 6 پراپرٹیز جو ہیں وہ مارگیج رہی تھیں. اور جو نیب کورٹ ہے اس نے اپنے فیصلے میں, یہاں پہ آ جائیں آپ ذرا, نیب کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایک دوسرے کو فلم کرتے رہیں گے نا. جی تو نیب کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بات لکھی کہ اگر کسی سٹیج کے اوپر یہ جو پلی بارگین جو طے ہوا ہے اگر اس سے پیچھے ہٹتی ہے پارٹی, یعنی زین ملک پیچھے ہٹتے ہیں, تو پھر وہ پراپرٹیز نیلام ہوں گی. دوسرا اس ججمنٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قانون آنے کے بعد, یعنی نیب قانون میں جو امینڈمنٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اگر دباؤ میں آ کر اگر کسی سے پلی بارگین کیا گیا تو وہ کینسل ہوگا. تو اس قانون کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ پلی بارگین کی کنسلیشن کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا. تو یہ بذات خود جو ہے یہ ایک میلا فائڈی ایکٹ تھا, یہ اس بنیاد کے اوپر ریلیف نہیں دیا گیا. وہیں پہ جو ریفرنسز سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے ہیں اس پہ بھی میں نے جو نامزد ملزمان ہیں وہ بھی پڑھے ہیں. وہ کل تو آپ نے بتا دیا, آصف علی زرداری ہیں, فریال تالپور ہیں, وہ دیگر جو نامزد ملزمان جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اپنا جو انسداد دہشت گردی کا قانون ہے, ابھی اس کی تفصیلات تو نہیں آئی کہ اس میں کیا ترمیم کی گئی ہے. جن ترامیم کو دیکھتے ہوئے جناب اپنا مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پیدا ہوتے ہی ہر بندہ اس قانون کے تحت مجرم ہو جائے گا. تو بڑا انٹرسٹنگ ان کا اس کی آبزرویشن ہے. اس کی تفصیلات بھی دیکھتے ہیں, پھر تو اس کو ہم قانون کو ذرا اور ڈیٹیل دیکھیں گے نا کہ آخر ہوا کیا ہے. ایک اور بل بھی پاس ہوا ہے آج قومی اسمبلی سے, پیٹرولیم ترمیمی بل جو ہے, وہ بھی جب اس کی کاپیز آ جائیں گی تو پھر پتہ لگے گا. اول تو آ گئی ہوں گی, ہمارے پاس نہیں ہے. تو اپنا طیب بلوچ کیسے دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی اس ساری کارروائی کو آپ؟ سر اس یہ آپ ان کو دے دیں اپنا عباسی صاحب کو. اس میں سر بات یہ ہے کہ مجھے لمحہ بھر کو تو یہ لگا کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کا جیسے کردار ادا کر رہے ہوں. اچھا. ویسے اپوزیشن لیڈر کی بھی نشست جو ہے نا وہ خالی ہو چکی ہے عمر ایوب کی نیلی کے بعد, وہ جو میٹر ہے. تو اب یہ چیزیں جیسے مولانا فضل الرحمان نے آج انسداد دہشت گردی کے بل کے اوپر جو الفاظ جو انہوں نے تبصرہ تجزیہ کیا پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے, مجھے یہی لگ رہا تھا کہ آج جو ہے وہ مولانا صاحب جو ہے شاید انہوں نے اپوزیشن لیڈر کا جو فریضہ ہے وہ انہوں نے سنبھال لیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں تھوڑا سا میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ترمیمی بل ہے انسداد دہشت گردی کا, اس میں جو ہے اس پہ بہت سارے اعتراضات تھے. قمر وہ نوید قمر جو ہیں ان کا بھی اعتراض تھا پیپلز پارٹی کا, تو ان کے اعتراض کو پھر اس بل میں شامل کر لیا گیا. اور اسی طریقے سے کچھ اعتراضات تھے, خاص کر اعتراضات کیا تھے؟ اعتراضات یہ تھے کہ نوید قمر نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھی اس پہ اعتراض ہے, لیکن جب لیکن نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی
کہ وہ ایک چیز ابھی اس میں ثابت ہی نہیں ہوئی, محض ایلیگیشن ہے, اور اس کو اٹھا کے 90 روز کے لیے جو ہے وہ اٹھا لیا جائے اور سارا کچھ. اس کا ریمانڈ تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا, تو میرا خیال اس میں تو پھر اس کا بحال تو نہیں کر دیا. اچھا, ابھی جو برسٹر شاید بحال ہوا ہے, اور برسٹر گور یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے جو ہے وہ 30 روز کے لیے اٹھا لیا جاتا تھا, اب اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے, تو شاید وہ 90 روز کا پھر ٹینیور بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ مولانا فضل الرحمان نے پھر کہا کہ شاید اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ہم پیدائشی ہی جو ہے وہ مجرم بن جاتے ہیں اس بل کے ذریعے. پھر انہوں نے اوورال بھی کہا کہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت ساری ترامیم ہوئی ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان ترامیم کا کیا پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے. اگر پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہوتا تو آج ملک میں دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی. ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بڑے اچھے اچھے قانون بنائے, لیکن ابھی تک اس کا وہ اثر نہیں ہوا. دہشت گردی تو اس ویسی کی ویسی ہے. تو انہوں نے کہا یہ چیزیں بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنی ہوں گی. اور اس کے ساتھ برسٹر گور نے جو ہے وہ آج بڑی چیخ و پکار کی اس بل پہ. وہ اپنا وہ تو ہو گیا, لیکن آج وہ ایک اور معاملہ بھی بڑا چل رہا تھا کہ وہ شاید شیخ وقاص اکرم کا, شیخ وقاص اکرم جو ہیں, جی وہ 40 روز کا نہیں ہے. وہ آئین کا آرٹیکل 64 سب کلاس 2 کے تحت کہ اس کو ہاؤس ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. تو وہ معاملہ ٹیک اپ ہوا یا نہیں ہوا باسی صاحب؟ ابھی تک تو اس حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی. ابھی تک کچھ چیز میچور نہیں ہوئی. میرا خیال ہاؤس ایڈجن بھی ہو گیا نا. نہیں, ابھی اجلاس چل رہا ہے. یہ نوشین افتخار صاحبہ جو ہیں ان کی طرف سے یہ ایک تحریک جو ہے وہ جمع کروائی گئی تھی, کیونکہ پہلے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جو وقاص شیخ صاحب ہیں وہ 40 دن سے زائد وقت دن ہو گئے ہیں غیر حاضر ہیں, ان کی طرف سے کوئی درخواست بھی نہیں آئی جس میں انہوں نے کوئی وجہ بیان کی ہو. ادھر شیخ وقاص اکرم کی طرف سے یہ ویو آ رہا ہے کہ میں نے کوئی درخواست جو ہے وہ جمع کروا دی تھی, لیکن وہ ریکارڈ کے اوپر اس کو کسی طور پہ اوپر وہ ثابت نہیں کر پا رہے. مثلاً اگر تھرو ڈاک بھیجی گئی تو ڈاک کا کوئی رسید یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز اگر ہوتی تو وہ تھرو PTI پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر وہ اس معاملے کو منظر پہ لے آتے. تو اس پہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ آج ہی کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ متوقع ہے. وہیں پہ دوسری جانب قیوم صدیقی صاحب, یہ سپریم کورٹ جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہی جڑا ہوا ادارہ ہے, یہاں پہ ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے جو فیسوں میں اضافہ ہوا ہے, جو کورٹ فیس میں اضافہ ہوا ہے. اس میں سرسری سے کل ہم نے اس کا اظہار کیا تھا, لیکن اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے باضابطہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ انصاف کے حصول کا جو تصور ہے یہ اس کے خلاف ہے. اور وہیں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر, یعنی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو اعتماد میں لیے بغیر 1980 کے جو رولز ہیں ان میں تبدیلی کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کورٹ فیس میں اضافہ کیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے. اچھا, یہ میں نے اپنے طور کے اوپر چیک کروایا تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ جو 1980 کے جو رولز میں تبدیلی ہوئی ہے وہ فل کورٹ سے ابھی منظوری نہیں ہوئی اس کی. لیکن یہاں پہ ایک سوال پھر یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر فل کورٹ سے منظوری نہیں ہوئی 1980 کے رولز جو امینڈ ہوئے ہیں, تو پھر یہ جس کا کس طرح سے یہ پرنٹ گزٹ کیسے جاری ہو گیا, اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ یہ کیسے ہو گیا. نہیں, رجسٹر آفس ہو سکتا ہے ان پرنسپل وہ دی ہو منظوری, وہ ٹھیک ہے, لیکن میری اطلاع کے مطابق ابھی چھٹیوں کے بعد جو ہے وہ فل کورٹ اجلاس ہوگا, اور اس اجلاس میں یہ رولز رکھے جائیں گے منظوری کے لیے. اس کے بعد سپریم کورٹ آفیشیلی ان کو جاری کرے گی. اس میں سر جو انہوں نے رولز چینج کیے ہیں, اور خاص کر اس میں جو فیس کا نیا سٹرکچر آیا ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 6 اگست 2025 سے نافذ العمل ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے جو کیسز چل رہے ہیں ان پہ تو وہ پرانے 1980 کے رولز ہی لاگو ہوں گے, لیکن نئے جو کیسز اب اندراج ہوگا ان پہ رولز بھی نئے جو ہیں جو ابھی 2025 میں منظور ہوئے ہیں یا بنے ہیں وہ اطلاق ہوں گے. اور فیسز خاص کر جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, جس میں وکلا ہیں, ان کے جو AORs ہیں, یہ سارا کچھ ہے کہ فیسز بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں. اور مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ فیس کا سٹرکچر تو اس میں جو ہے وہ ریویو کے لیے 50,000 جیسے رکھ دیے گئے ہیں, ایفیڈیوٹ کے لیے 500 روپیہ, ضمیمے کے لیے الگ 100 روپیہ. تو ہر ایک
पेज और जितने पेजेस होंगे, तो वो इस वजह से वकला जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे हैं। लेकिन ये बात ये भी है कि अब ये वकील भी तो करोड़ों की जो है ना वो तनख्वाह वो ले रहे हैं, फीसेस ले रहे हैं, तो अगर उसमें से कुछ ये, लेकिन इसका मामला पता क्या होगा, ये आम सैलीन पे पड़ेगा बोझ। लेकिन हाँ एग्जैक्टली ये जाना जो है वो वकील साहब को तो कोई नहीं, साहिल के ऊपर पड़ेगा ना, ये अलग से फीस लेंगे। तो भाई वो अब ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है सस्ता और फौरी इंसाफ, ना तो इंसाफ फौरी मिल रहा ना सस्ता मिल रहा है, ये तो बात तय है। लेकिन अदालतों की तरफ से इसके अलावा एक और बात भी है, कानून ने भी कहा था कि ये फीसों को, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कौमी असम्बली में ही उन्होंने अच्छा कौमी असम्बली में ही उन्होंने खिताब करते हुए कहा था कि कोर्ट फीसेस जो हैं ये हुकूमत इनको रेगुलेट नहीं करती, ये मुतलका कोर्ट जो हैं वो अपने रूल्स बना के ही वो फीसों का तयन करती हैं, और वो कह रहे थे 10 साल से ये फीसें नहीं बढ़ी। तो अभी हाँ वो शायद लाहौर हाई कोर्ट 50 रुपए और 500 रुपए का फर्क है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा के हवाले से, क्योंकि वकला ने वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया और फिर बाद में खबर ये सामने आई थी कि वो फ़ीस जो है वो 10 रुपये से बढ़ा के 50 रुपये करने वाला मामला था, उसको वापस ले लिया वो गया तो था। मरियम बीबी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी अपना चीफ जस्टिस आलिया नीलम की, वो किसी फंक्शन में या किसी में, तो वहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो वो फिर शायद गवर्नमेंट के ही खाते में से उन्होंने वो फीसों को बिना कर दिया। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जनाब बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की कि ना तो यहाँ पे सस्ता है और ना ही फौरी इंसाफ, ये तो नहीं मिलता। हाँ अलबत्ता कुछ जगहों पे ज़रूर बहुत तेज़ रफ्तारी से चीज़ें चलती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये भी देखेंगे हम, देखना पड़ेगा इस बात को कि जो है वो बजट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बाकी मातहत अदालतों और हाई कोर्ट्स के अंदर जो है जो बजट मखसूस किया जाता है वो कितना है, और फिर कोर्ट फ़ी की मद में कितने रकम, ये भी देखने वाली बात है कि कोर्ट फ़ी की मद में जो रकम आती है वो कहाँ जाती है और वो किन किन चीज़ों पर ख़र्च होती है। अभी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो प्लॉट था जहाँ पे पार्किंग थी, उसकी भी एक थोड़ी सी तहकीक करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है। वहाँ पे अब एक फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है जिसके ऊपर तकरीबन पहले तो 26 करोड़ रुपए लागत का तखमीना था, लेकिन अब वो जो बात हुई है कि वहाँ पे जो तखमीना है वो अब आ गया है शायद 19 या 20 करोड़ के करीब, तो 6 करोड़ रुपए की बचत की है नेस्पाक ने। ये बात मेरे इल्म में आई बड़ी ज़ाती तौर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे एक बड़े आला अफसर आए थे और उनको ये ब्रीफिंग दी जाई थी, तो मैं उसमें वहाँ पे मौजूद था। दूसरा जो है वो एक बड़ा अहम वाक़या हुआ है कि सुना ये है कि किसी वकील साहब ने वहाँ से कोई रिकॉर्ड जो है ना बिल्कुल कड़ेंच किया है, मतलब उसके बाद जो है वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी का डेस्क बिठाया गया, सिक्योरिटी का डेस्क बिठा दिया गया है और वकला का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। पहले तो ये था कि मुंशियों का बंद किया गया था, फिर उसके बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के ऊपर पाबंदी लगी थी, और अब जब ये पता लगा तो अब वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स जो हैं वो भी उनकी ऑफिस तक रजिस्ट्राई जो है वहाँ पर पाबंदी लगी। अब आप बाकायदा किसी तरीका कार और ज़ाब्ते के तहत जो है वो चलते हैं। तो इस पर तनकीद भी हो रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में और क्या क्या कुछ जो है वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये बड़ा एक इशू है, इसको बहरहाल देखना ज़रूरी है कि कोर्ट फीस कितनी इकट्ठी हुई और कहाँ खर्च हुई। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, और एक छोटी सी वजाहत यहाँ पे कि आज हमने एक नई डिवाइस जो है वो ख़रीदी है, ली है, तो आज हम तीनों ही मिलके कैमरामैन बने हुए थे, इसीलिए कभी मैं नज़र आ रहा था, कभी अब्बासी साहब नज़र नहीं आ रहे थे, और तैयब बलोच नज़र आ रहे थे और मैं नज़र नहीं आ रहा था। अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।